بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو یہ امتیاز بخشا ہے کہ یہ امت پچھلی امتوں کے اوپر بھی گواہ بنے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمین رکھا ہے، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو خطاب فرمایا ہے وہ یہ خطاب فرمایا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ جس امت کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت بنانے کے لیے آئے تھے، اور اپنا خون دے کر اور اپنی قربانیاں دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو امت بنایا تھا، وہ گروہوں اور فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئی۔ امت مسلمہ کے اندر جو سب سے قدیم تقسیم ہے اور جو سب سے زیادہ کڑی تقسیم ہے وہ تقسیم ہے شیعہ اور سنی کی تقسیم۔ آج کے اس حساس دور کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دشمن ہے وہ دونوں کے در پہ ہے، لیکن یہ دونوں کا رویہ اور مزاج ایسا بن گیا ہے کہ اگر ایران کے اندر پٹائی لگتی ہے تو یہاں سنی خوش ہوتا ہے، اور اگر شام کے اندر پٹائی لگ رہی ہے تو شیعہ خوش ہو رہا ہے۔ بھائی آخر تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ کب ایک امت بنو گے؟ ارے ذرا دیکھو تو تمہارا دشمن وہ تو متحد ہو رہا ہے، اور تم آپس میں اختلاف اور انتشار کی فضا کا شکار ہو۔ اہل بیت سے محبت نہ یہ شیعہ کا مسئلہ ہے نہ یہ سنی کا مسئلہ ہے، یہ تو ہر مسلمان کا مسئلہ ہے، اور یہ تو ایمان کا مسئلہ ہے۔ آج ہمیں اس تفریق کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس تفریق کو ختم کس طرح کیا جائے گا؟ اس کے اندر فریقین کو تحمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کچھ غلطیاں سنیوں کی طرف سے ہیں اور کچھ شیعوں کی طرف سے، اہل تشیع حضرات کی طرف سے اور کچھ اہل سنت حضرات کی طرف سے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب دین کے معاملے میں قربانی کا معاملہ آتا ہے، دین کی عظمت بیان کرنے کا معاملہ آتا ہے، تو اس کے اندر جس طریقے سے، جس گھن گھرج کے ساتھ اور جس طرح جوش اور ولولے کے ساتھ اور جس طرح ذوق اور شوق کے ساتھ اہل بیت کو بیان کرنے چاہیے، جس طرح ان کا حق ہے، تو سنی ممبروں سے وہ آوازیں مدھم پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور دوسری طرف ہم اہل تشیع کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک طرف وہ حضرات حسنین، حضرات اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے ساتھ تو محبت کا بہت دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ بعض لوگ غلوف کرتے ہیں کہ پھر وہ صحابہ کرام کی توہین کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ ابو بکر و عمر و عثمان، خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح اور دیگر کتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وعلیہم السلام، ان کی قربانیاں اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینا اور دین کی بنیادوں کا استوار کرنا، کیا یہ انہیں نظر نہیں آتا؟ کیا ہم اپنے رویوں کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے اس موقع پر، جبکہ اس وقت ایک حساس دور سے ہم گزر رہے ہیں؟ کیا اس وقت ہم حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت پہ عمل نہیں کر سکتے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے بارے میں فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، یہ دو گروہوں میں صلح کرا دے گا؟ تو کیا ہم ان شیعہ اور سنی کے جو دو بڑے بڑے دھڑے بن گئے ہیں امت کے اندر، اس کے اندر ہم ان کو مطلب صلح پہ لانے کے لیے اپنا کوئی رول اور اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے؟ یہ تو وہ امت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ دیکھو ایک دوسرے کی گردنیں نہیں مارنے لگ جانا، اور پھر اسلام نے رنگ اور نسل کا سارا امتیاز ختم کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو امت واحدہ بنایا ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ ہر گروہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے اس کو ٹھیک کرے۔ اگر آج بھی ہم نہیں سنبھلے تو آخر ہمارے پاس کون سا وقت آئے گا؟ اور غدیر خم کی وہ حدیث کہ اسی خطبہ حجۃ الوداع کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اپنے اصحاب و انصار و اہل بیت کے ساتھ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خم کے مقام پہ جو خطبہ دیا وہ بھی کیا عظیم الشان خطبہ ہے۔ یہ وہ خطبہ ہے جس کا ہر حرف ایمان سے بھرا ہوا ہے اور لبریز ہے اور نور کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے۔
لیکن آج اہل سنت کے ممبروں سے اس کو بیان کرنا ختم کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیعوں کو تقویت ملے گی۔ بھائی اہل بیت کی محبت یہ تو شیعہ یا سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو بلکہ ایمان کا اور مسلمان کا مسئلہ ہے۔ وہاں پہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی اس کا فرشتہ آئے اور میں اس کی پکار پہ لبیک کہہ دوں۔ میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں۔ اور اللہ کی کتاب کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا کہ یہ اللہ کی کتاب کو تھام لو، یہ اللہ کی رسی ہے، اور بہت دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر امت کو لانے کے لیے emphasize کرتے رہے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اسے تھام لو، اسے لے لو۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کا درجہ وہ امت کے اندر ان کے باپ اور ان کے ماں ان سب سے بڑھ کر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ تھاما اور ہاتھ تھام کر فضا میں بلند کیا، من کنت مولاہم فہذا علی المولا۔ تو یہ حدیث اہل سنت کے، یہ ایک شیعوں کا بھی گلہ شکوہ ہے، اہل تشیع کا یہ گلہ شکوہ ہے کہ بھائی آپ یہ حدیثیں اپنے ممبروں سے کیوں بیان نہیں کرتے؟ تو بھائی میں تو اہل سنت عقیدے سے تعلق رکھتا ہوں، میں تو ببانگ دہل الحمدللہ بیان کر رہا ہوں، کیونکہ جب تک ہم اس فرقہ پرستی سے اوپر اٹھ کے اب نہیں سوچیں گے تو شاید ہماری کشتی یہ اسی طرح ڈامک ڈول ہی رہے گی۔ اور اس وقت میں نے اپنی دانش میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ کام کیا ہے جو ہمارے سردار حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا حسن یہ سردار ہے، یہ امت کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا۔ تو میں نے تو ایک چھوٹی سی ایک کاوش اور ایک کوشش کر لی ہے جناب حسن کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کہ آئیں ہم اپنی اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں، ایک ساتھ بیٹھیں اور اس اختلاف اور انتشار کو بھلانے کی کوشش کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پھر سے دوبارہ امت کی بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس امت کے ساتھ ہے، یہ فرقوں اور گروہوں کے ساتھ نہیں ہے۔ آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یار ہر جگہ مسلمان پٹ رہے ہیں لیکن اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ کی مدد اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ آج ہم امت نہیں ہیں۔ جب ہم امت بن جائیں گے تو اللہ کی مدد ویسے ہی آئے گی جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر القرون میں صحابہ اکرام کی مدد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔